شادی کی پہلی رات کسی نے میرے شوہر کو زہر دے دیا اور میرا شوہر مر گیا۔ سب نے الزام مجھ پر ڈال دیا اور مجھے جیل بھیج دیا۔ میں حسین تھی، جیل میں میری عزت لٹ گئی۔ جب میں باہر نکلی تو گھر والوں نے بھی نہیں اپنایا۔ میں سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی جب ایک فقیر بولا، مجھ سے نکاح کر لو۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں شادی کر کے جو ہی اس کے ساتھ گئی تو سیج پر بیٹھتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں دلہن بنی عروس لباس میں بلبس گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ مجھے گاڑی کی طرف کون لے کر جا رہا ہے۔ ماضی کا ایک ایک پل میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ زندگی میں ویسے ہی بہت دکھ موجود تھے، اور اب جب مجھے لگا کہ زندگی آسان ہونے لگی ہے تو نہ جانے دل حالی حالی محسوس ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، جبکہ ابھی تو میری نئی زندگی کی شروعات ہوئی تھی۔ آج میرا نکاح تھا اور میرا نکاح ایک فقیر سے ہونے جا رہا تھا۔ جیل سے نکلتے ہی مجھے اس فقیر نے نکاح کی پیشکش کی تھی، جسے میں جانتی تک نہ تھی۔ ہاں، البتہ اسے ایک دو بار میں نے گھر کے راستے میں دیکھا ضرور تھا۔ جیل سے نکلتے وقت میرا دماغ سن ہو رہا تھا اور سر چکرانے لگا تھا۔ ایسے میں جب اس نے مجھے شادی کی پیشکش کی تو میں نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر ہاں کر دی، اور اب میرا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ اگر میرا یہ فیصلہ غلط ثابت ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ گھر والوں نے تو ویسے ہی مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے نزدیک میں ایک قاتل تھی اور اپنی مدت پوری کرنے کے بعد قاتل ثابت نہ ہونے کی وجہ سے جیل سے باہر تو آ گئی تھی، لیکن اس کے بعد بھی میری زندگی جیسے کانٹوں پر چل رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ہنسی کھیلتی زندگی میں یہ دن بھی آئے گا جب میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک اندھیری جیل میں بند ہو جاؤں گی اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ وہاں اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں مانگ مانگ کر بالآخر مجھے آزادی تو مل گئی تھی، لیکن لوگوں نے ابھی بھی مجھے قید کیا ہوا تھا۔ میں زندگی سے تھک چکی تھی، چاہتی تھی کہ مجھے موت آ جائے، لیکن موت بھی مجھے آ کے نہیں دے رہی تھی۔ ایسے میں جب اس فقیر نے، جو مجھے رستے میں اکثر ملا کرتا تھا، شادی کی پیشکش کی تو میں رہ نہ پائی اور میں نے فوراً سے ہاں کر دی، اور آج میرا اس سے نکاح ہو چکا تھا، لیکن دل کافی حد تک ڈرا سہما تھا۔ مجھے فقیر گاڑی میں بٹھا کر لے جایا جانے لگا تو میں حیران رہ گئی، بھلا فقیر کے پاس گاڑی کیسے آ سکتی ہے؟ اس کے پاس تو گاڑی نہیں ہونی چاہیے، اور جس علاقے میں گاڑی جا رہی تھی وہ علاقہ میرا جانا پہچانا تھا۔ ذہن پر بہت زیادہ زور دینے کے باوجود بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شاید میری یادداشت بھی جیل میں رہ رہ کر کمزور ہو چکی تھی۔ میں نے ہر فکر سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی اور سر جھٹک کر گاڑی کی سیٹ سے اپنا سر ٹکا دیا۔ اب کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر میرے حق میں فقیر بہتر ہوا تو ٹھیک، ورنہ جس طرح زندگی کے دوسرے دکھ میں نے سہ لیے ہیں، یہ دکھ بھی سہ لوں گی۔ گاڑی انجان رستوں پر چلتی رہی، یہاں تک کہ ایک جھٹکے سے ایک بڑے گھر کے سامنے رکی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے فوراً سے گاڑی سے اترنا مناسب سمجھا۔ میرے شوہر میرے ساتھ موجود نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں گھر پر ملوں گا، تم بس دلہن کا لباس پہن کر مولوی صاحب کو اپنا جاب قبول ریکارڈ کروا کر بھیجی گئی گاڑی میں بیٹھ کر آ جانا۔ اور میں نے اس وقت ان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی میں نے گھر کے اندر قدم رکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ میں ٹکر ٹکر وہاں موجود تمام چیزوں کو دیکھنے لگی جو اپنی مہنگی ہونے کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی۔ ہر چیز اپنی جگہ انتہائی اہمیت کی حامل تھی اور کافی حد تک شاہانہ طرز زندگی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میرا دل بیٹھتا چلا گیا، یعنی کہیں اس فقیر نے مجھے کسی امیر زادے کو بیچ تو نہیں دیا؟ میں اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہوں؟ میرا دل چاہا کہ میں الٹے قدموں واپس لوٹ جاؤں اور پھر کبھی دوبارہ یہاں نہ آؤں۔ میں ویسے ہی دھوکہ کھا چکی تھی، اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، پر اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں ہمت کر کے ایک قدم آگے بڑھاتی رہی، یہاں تک کہ مجھے ایک ملازمہ نے آ کر ہاتھ پکڑ کر میرے کمرے تک پہنچا دیا۔ یہ گھر مجھے جانا پہچانا لگنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں یہاں پہلے بھی آ چکی ہوں، یا شاید یہ میرا وہم تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں وہاں بیٹھی کمرے میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 2 گھنٹے ایسے ہی گزر گئے تھے۔ اب میرا دل بیٹھتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر باہر نکلتی، کسی کھٹکے کی آواز ہوئی۔
میں سمجھ گئی کہ میرا شوہر اندر داخل ہو رہا ہے۔ لوگ گھومنے کی آواز آئی، دروازہ کھلا اور پھر بند ہوا۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی۔ میرے سامنے جو شخصیت موجود تھی وہ فقیر تو ہرگز نہیں تھا، تو پھر میرا نکاح کس سے ہوا تھا؟ میں نے اپنے ذہن پر زور دے کر اپنے شوہر کا نام یاد کرنے کی کوشش کی۔ میں زندگی سے اس قدر بیزار ہو گئی تھی کہ نکاح کے وقت میں نے اپنے شوہر کے نام پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔ میں تو اس سہارے کی تلاش میں تھی، اور بس مجھے وہ سہارا چاہیے، جھونپڑی میں رکھے یا محل میں، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ پر اب میری یادداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ میں ایک دم سے اپنی جگہ کھڑی ہو کر سامنے موجود شخصیت کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے شوہر کہاں ہیں؟ انہیں بلاؤ، میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، میں نے چلا کر کہا۔ تو پہلے تو میرے شوہر کی آنکھوں میں حیرت ابھری، اور پھر اس کے بعد اس نے زور زور سے ہنستے ہوئے میری طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں ہی تو ہوں تمہارا شوہر، کیا تم مجھے بھول گئی، یا میں اس دن پہچان میں نہیں آ رہا؟ اپنے شوہر کا سوال سن کر مجھے ایسا لگا کہ ساتویں آسمان اپنی قوت کے ساتھ میرے اوپر آ گرے ہوں، اور میں کسی قابل نہیں رہی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے نگاہیں اٹھا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے آزاد کر دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم میری خوشیوں کے قاتل ہو، تم ہی وہ شخص ہو جس نے مجھے ایک ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جو میں بالکل ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ تمہاری وجہ سے میرا سب کچھ چھین گیا، اب میں تمہیں اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتی ہوں؟ میں وہی زمین پر بیٹھتی چلی گئی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے لیے کھڑا ہونا دوبر ہو رہا تھا۔ میرا سر زور زور سے چکرانے لگا، ایک دم سے دل کی دھڑکن کم ہوتی گئی۔ میں نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھا، دھندلاتی ہوئی نگاہوں سے جو ہری منظر میں نے دیکھا تھا وہ میرے شوہر کا میری طرف بڑھنا تھا، جسے میں اپنا شوہر ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کے بعد میرا ذہن اندھیرے میں ڈوب چکا تھا اور مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ میرا نام بنش ہے، اور یہ میری زندگی کی انتہائی تلخ حقیقت ہے جس سے میں آج تک نظریں چراتی چلی آئی ہوں۔ لیکن اب میں تھک چکی ہوں اور چاہتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی کہ میری زندگی میں اب سب کچھ کیسے پہلے جیسا ہو سکتا ہے۔ میں اپنے والدین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ والدین نے انتہائی لاڈ و پیار سے پالا تھا۔ گھر میں دولت کی ریل پھیل تھی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ اس سے پہلے میری دونوں بہنوں کی میٹرک کے بعد ہی شادی ہو گئی تھی۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو امی ابو کا لاڈلا تھا، اور پھر اس کے بعد میں پیدا ہوئی تھی، اس وجہ سے بھی مجھے اس کے برابر پیار ملا تھا۔ زندگی حسین تھی، بالکل شہزادیوں والی۔ ابو کی میں لاڈلی تھی، اس لیے میری ہر خواہش پوری ہوتی تھی، پر نہیں جانتی تھی کہ شادی کے بعد میری زندگی ایک ایسا موڑ لے گی جس کے بعد کبھی خود کو محفوظ تصور نہیں کر سکوں گی، اور زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ کالج میں نے قدم رکھا تھا کہ میرے رشتے آنا شروع ہو چکے تھے۔ امی ابو کو ویسے بھی میری شادی کی فکر لگی ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے میری بہنوں کی جلدی شادی کر دی تھی۔ اس وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ میری شادی بھی جلدی ہونی چاہیے، پر میں پڑھ لکھ کر اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ میرا مقصد تھا کہ میں ٹیچر بنوں اور بچوں کا انتہائی پیار محبت سے پڑھا سکوں۔ میرے نزدیک جو کمیاں اسکول لائف میں میرے اندر رہ گئی تھیں وہ ٹیچرز کی عدم و توجہ کی بدولت تھیں۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ میں ایک ایسی ٹیچر بنوں جو بچوں کو انتہائی پیار محبت سے ان کی نفسیات کے مطابق پڑھائیں، تاکہ وہ پڑھائی میں بہتر طریقے سے دلچسپی لے سکیں۔ میں نے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے والد صاحب سے بھی کیا تھا، اور وہ میرے ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، پر ہر ماں کی طرح میری ماں کو بھی میری فکر لگی رہتی تھی۔ انہوں نے میرے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ ابو کے 2 بڑے بھائی تھے جنہیں میں تایا جان اور چچا جان کہا کرتی تھی۔ سب سے بڑے بھائی کو میں تایا جان اور ان سے چھوٹے کو میں چچا جان کہا کرتی تھی۔ تایا جان نے شروع سے ہی ابو کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ میرے اصفر کے لیے تو بینی ہی ٹھیک رہے گی، جبکہ میرے دل میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ میں نے اپنے والد صاحب کو صاف اور واضح طور پر بتا دیا تھا کہ میں اصفر سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میں اسے پسند نہیں کرتی۔ وہ مجھ سے عمر میں بھی کئی گنا بڑا ہے، یعنی تقریباً ہمارے درمیان 5-6 سال کا فرق تو لازمی تھا۔ جبکہ چچا جان نے بھی امی سے ریکویسٹ کی تھی کہ بنش کو ہماری بہو بنا دیں، اور اس وجہ سے ان دونوں بھائیوں کے درمیان اختلافات تھے۔ میں نے امی ابو کو صاف اور واضح طور پر بتا دیا تھا کہ میں رشتہ داروں میں سے کسی سے شادی نہیں کروں گی۔
اگر آپ کسی اور کو بھی ہاں کہیں گے تو دوسروں کا دل ٹوٹ جائے گا، اور میں اس طرح کے فسادات والی شادی ہرگز نہیں کر سکتی۔ ابو میری سوچ کے قائل ہو گئے تھے، لیکن امی چونکہ چچی جان سے کافی حد تک دوستی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے بلا میرے کزن رامس کے لیے منا لیا تھا۔ میری منگنی کی خبر عام ہو چکی تھی، جبکہ بھی میں نے خود فیصلہ نہیں لیا تھا۔ میں نے صرف امی کو ٹالنے کے لیے رامس کا کہا تھا، اور ابو امی نے میرے اس ٹالنے کو ہی میری ہاں سمجھ کر تمام خاندان میں یہ بات پھیلا دی تھی کہ بینش نے رامس کے لیے ہاں کر دی ہے اور اصفر کے لیے منع کر دیا ہے۔ تایا جان کو اس بات کے لیے بہت برا محسوس ہوا تھا، اور انہوں نے کچھ کہنے کے بجائے چپ اوڑھ لی تھی۔ ابو کو بھی افسوس ہوا تھا، انہیں امی کی جلد بازی پر غصہ آیا تھا۔ اس بات کا انہوں نے صدمہ لے لیا تھا کہ ان کا بڑا بھائی ان سے ناراض ہے۔ وہ امی سے کہا کرتے کہ بیٹی کو ایسی جگہ نہیں جھونکنا چاہیے جہاں پہلے سے ہی باتوں پر مزید اختلاف بڑھ جائے، پر امی کو داماد کے روپ میں رامس کے علاوہ کوئی اور باتا ہی نہیں تھا۔ رامس اپنے گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور اکلوتا تھا جو اچھی خاصی جاب کرتا تھا، مہینے کے تقریباً 60,000 تو آرام سے کما لیتا تھا۔ اس پر گھر کے کوئی زیادہ اخراجات بھی نہیں تھے۔ میری زندگی عیش و آرام میں گزرنے والی تھی۔ اختلافات بڑھنے لگے تو میں نے امی سے کہا کہ جلدی میری شادی کا اعلان کر دیں تاکہ تمام لوگوں کے منہ بند ہو جائیں۔ امی نے منگنی کا تو باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا تھا، اس لیے اب دوبارہ توڑنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اپنی ذات کو یوں موزوں بنتے دیکھنا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، اس لیے میں نے امی سے کہہ دیا کہ آپ رامس اور میری شادی کی تاریخ طے کر دیں۔ میں نے خود اپنے منہ سے یہ بات کہی تھی۔ میں بہت تکلیف میں تھی کیونکہ ہر زبان زد یہ بات عام تھی کہ رامس اور بینش کا کوئی نہ کوئی چکر تو ضرور تھا جو اس نے اصفر کو ٹھکرا دیا۔ سچ بات تو یہ تھی کہ نہ میں رامس سے شادی کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی میں اصفر کے لیے ہاں کر رہی تھی، پر امی کی ضد نے مجھے یہ دن دکھا دیا تھا۔ میں بالکل خاموش ہو کر رہ گئی۔ ابو نے چہچہاتی ہوئی بلبل کی خاموشی کو اچھی طرح محسوس کر لیا تھا۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ مجھ سے پہلے میرے بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور بھائی کی بیوی اصفر کی چھوٹی بہن تھی۔ اس وجہ سے بھی ہمارے گھر میں اختلافات بڑھ گئے تھے، پر بھابی نے کھلے دل سے قبول کر لیا تھا کہ جو اس کی مرضی ہوگی وہی میری مرضی ہوگی۔ بینش پر کسی طور پر زبردستی نہیں کر سکتے، جبکہ بینش کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ اس کی والدہ رامس سے اس کا رشتہ طے کر آئی ہیں۔ اب میرے پاس شادی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے میں نے فسادات سے بچنے کے لیے امی کو واضح طور پر پیغام دے دیا کہ اب جلد از جلد شادی کر دیں۔ امی نے ایسا ہی کیا اور پورے خاندان میں یہ بات مشہور ہوگی کہ جلد بینش اور رامس کی شادی ہے۔ مجھے اپنے خوابوں کو ٹوٹنے کا بے حد افسوس تھا۔ رامس مجھ سے محبت کرتا تھا، اس بات کا اندازہ مجھے میری مائیوں والے دن ہوا جبکہ وہ چپکے سے مجھے ملنے آیا اور میں اپنے کمرے میں مائیوں کی دلہن بنی اداس بیٹھی اپنے خوبصورت دنوں کو یاد کر رہی تھی جو ماں باپ کے گھر میں انتہائی شاندار گزرے تھے، جہاں کوئی فکر اور پریشانی نہ ہوتی تھی۔ اور اب میری زندگی بدلنے والی تھی۔ کسی اور کو اپنی زندگی کے ہر قسم کے حقوق کا مالک بنا دینا اتنا آسان نہ تھا جتنا کہنا آسان تھا۔ میں رو پڑی تھی اور اپنے کمرے میں بیٹھی اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کب میرے دل کو خوشی محسوس ہوگی۔ اس وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور رامس کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میری نظریں شرم سے جھک گئیں۔ رامس مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں دیکھنے کے لیے مجھے اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولنا پڑا ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، جانتا ہوں کہ تمہارے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہو گئی ہیں، لیکن تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے یہ سب کچھ گوارا ہے۔ تم اداس مت ہونا، تمہارا شوہر ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس طرح کی یاد دہانی نے میرے اندر جیسے خوشی کی کلی کھلا دی اور میں خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ وہ چند گھنٹے وہاں بیٹھا مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ اس دوران مجھے اندازہ ہوا کہ وہ واقعی میرے ہیرے جیسا شخص ہے جسے کھو کر میں بہت بڑی غلطی کرنے والی تھی۔ اس دن پہلی بار مجھے اپنی والدہ پر بہت پیار آیا، جنہوں نے میرے لیے واقعی اور مجھے زندگی کی تمام خوشیاں دینے کی بھرپور کوشش کی تھی۔
2 दिन गुजर चुके थे, मेरे हाथों में मेहंदी लग चुकी थी और मैंने इंतहाई प्यार मोहब्बत से रामिस का नाम लिखवाया था। अब्बू ने मुझे पहली बार मुस्कुराते देखा तो इनके दिल में जैसे ठंडक पड़ गई और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, बेटा कभी भी ये मत समझना कि तुम अकेली हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर कभी शादी के बाद कोई मसला हो तो हमसे कभी ना छुपाना, बल्कि हमें इसी वक्त बता देना, हम तुम्हारा मसला हल करने के लिए हमेशा पेश रहेंगे। वैसे तो मेरी दुआ है कि ऐसा कोई मसला पेश ना आए और तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। अब्बू ने मुझे दुआ भी दी थी और नसीहत भी की थी। बिलाहर वो दिन आन पहुंचा जब मैं दुल्हन बनकर रामिस के घर हमेशा हमेशा के लिए तशरीफ़ ले जाने वाली थी। मैं दुल्हन के लिबास में मौजूद ब्राइडल रूम में बैठी अपनी बारात आने का इंतज़ार करने लगी। वहाँ बैठ बैठ कर मेरी कमर दर्द हो चुकी थी, लेकिन खुशी इस कदर ज़्यादा थी कि दर्द का एहसास जाता रहा। इस दौरान बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई, फिर पटाखों की आवाज़ आई। तब मैं समझ गई कि बारात आ चुकी है। ढोल की थाप में बारात का इस्तकबाल किया जाने लगा। ब्राइडल रूम में मौजूद खिड़की से मुझे बाहर का तमाम मंजर दिखाई दे रहा था। मैंने रामिस के चेहरे पर पहली बार इतनी ज़्यादा खुशी देखी थी। वो बार बार हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। तभी मैंने एक हैरत अंगेज़ मंजर देखा था। वो अपने मुंह पर दुपट्टा ओढ़े एक लड़की आगे बढ़ी और इसने मेरे शौहर का दूध का गिलास दूध पिलाई के लिए पेश किया था। उन्होंने बारात के साथ रक़्स से करते हुए बातों ही बातों में वो दूध का पूरा गिलास पीकर इस लड़की को वापस किया और वो लड़की हाल में आने की बजाय कहीं गायब हो गई। मैंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा था। मुझे बहुत अजीब सा लगा और मैंने सर झटक कर अपनी खुशियों की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ कर दी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वही लड़की मेरी खुशियों की कातिल होगी। मेरे शौहर अचानक रक़्स करते करते रुक गए। इन्हें गर्मी सी महसूस होने लगी। उन्होंने अपनी शेरवानी के बटन खोल दिए। इनकी तबीयत ख़राब होने लगी। इन्हें हाल में लाया गया, मेरे सामने पंखे में बिठाया गया। तबीयत बहाल हुई तो फ़ौरन से निकाह कर दिया गया और रुखसती का शोर मच उठा। तभी अम्मी दूध लेकर आई तो वो हैरान हुआ, आंटी ये दूध तो मुझे पहले भी किसी ने दिया था, क्या आपने नहीं भिजवाया था? अम्मी ने फटी फटी निगाहों से मेरी तरफ देखा। नहीं बेटा, मैंने नहीं भिजवाया था, ये तुम्हारी ज़ौजा ने भिजवाया होगा। क्या पता इसे बहुत शौक़ हो अपने शौहर को इस तरह इस्तकबाल करने का। मेरी एक कज़न ने चुटकुला छोड़ा तो मैं खौफज़दा निगाहों से अपने शौहर की तरफ देखने लगी। वो मंज़र इस वक्त भी मुझे अजीब लगा था और अब दोबारा से यूँ इस बात का तज़किरा छुटी, मेरी छठी हिस्स मुझे किसी अनहोनी का एहसास दिलाने लगी तो मैं हैरान रह गई, दिल घबराने लगा। मेरे शौहर की तबीयत के पेश नज़र शादी की तमाम रसूमात को कैंसिल करके जल्द अज जल्द मेरी रुखसती का ऐलान कर दिया गया और मैं रोते हुए अपने माँ बाप की दुआओं के साए में अपने कमरे में आ गई। मेरे शौहर जैसे ही कमरे में कदम रख कर मेरे पास आए तो उन्हें खून की एक बहुत बड़ी उल्टी हुई और मैं अपनी जगह साकत रह गई। उन्होंने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। वो मेरी तरफ देख भी न सके, ना मुस्कुरा सके और हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद करके इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं फटी फटी निगाहों से ये मंज़र देखती रही और फिर इसके बाद मैंने ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया। मैंने इन्हें वहीं पलंग पर लिटाया, अपने खून आलूदा हाथों को देखा। मेरा पूरा अरूसी लिबास खून आलूद हो चुका था। मैं भागकर बाहर आई तो तमाम घर वाले मुझे देखकर हैरान थे। क्या हुआ मेरे बेटे को? तुम रो क्यों रही हो? मैंने अंदर इशारा किया तो वो लोग भागकर वहाँ आए। फिर दूसरे ही लम्हे चच्ची जान ने मुड़कर मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। नामुराद, तेरे आने से मेरा बेटा चला गया, ज़रूर तेरी कारस्तानी होगी। मुझे तो पहले ही पता था कि तू असफर से शादी करना चाहती है, लेकिन मेरा ही दिमाग ख़राब हो गया था जो मैंने तुझे अपनी बहू के रूप में देखना चाहा। मुझे क्या पता था कि तू डायन है, कातिल है। तूने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। चची जान सीने पर हाथ मारकर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और मैं हैरानी से ये मंजर देख रही थी। मेरा दिमाग जैसे सुन्न सा हो गया था। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने तो रोते हुए बुलंद आवाज़ से अपनी गवाही देना चाही। मैं बेगुनाह थी। मैं तो रामिस से मोहब्बत करने लगी थी। भला मैं इसे क्यों कत्ल करती? चची जान ने भी आगे बढ़कर मुझे थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। अगर तुझे मेरा बेटा पसंद नहीं था तो इसी वक्त मना कर देती। असफर के लिए तूने मेरे बेटे को मार दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
انہوں نے اسی وقت پولیس کو فون کر کے بلایا تھا اور پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا۔ میں اپنی صفائیاں دیتی رہی لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی اور یوں سب نے مجھے قاتل قرار دے دیا۔ میں جیل میں آ چکی تھی، دلہن کے لباس میں۔ میں جیل میں موجود تھی، کسی نے مجھے لباس تبدیل کرنے کا وقت بھی نہ دیا۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی۔ مجھ پر قتل کا مقدمہ درج ہو چکا تھا۔ میرے گھر والوں نے بھی مجھ سے آنکھیں پھیر لیں کیونکہ انہیں بھی لگتا تھا کہ شاید میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ میں نے رو رو کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا لیکن سب نے آنکھیں پھیر لی۔ ابو یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے تھے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ امی بیوہ ہو چکی تھی، بھائی نے بھی مجھ سے تعلق توڑ دیا تھا۔ ایسے میں میرا گھر نہ تو مکمل طور پر برباد ہو گیا تھا، میں خود برباد ہو گئی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی بیوہ ہو چکی تھی لیکن کسی کو میرا درد نظر نہیں آ رہا تھا۔ چچی جان کو صرف اپنا درد عزیز تھا۔ ان کا جوان بیٹا گیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ درد بہت برا ہوتا ہے۔ جوان موت انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے، پر اس میں میرا کیا قصور تھا؟ مجھے بھی تو دکھ پہنچا تھا، میرا بھی تو شوہر دنیا سے رخصت ہوا تھا، لیکن ان تمام لوگوں نے مل کر مجھ پر الزام تراشی شروع کر دی تھی اور مجھے جیل تک میں بند کروا دیا۔ ان کے نزدیک ان سب کے پیچھے میں اور اسفر ملے ہوئے تھے۔ مجھے شادی میں اسفر کہیں نظر نہیں آیا تھا، نہ اس نے مجھے بچانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں وہیں جیل میں بیٹھی اپنی بے گناہی کا انتظار کرتے رہی کہ کب میں بے گناہ ثابت ہوگی اور کب اللہ پاک مجھے یہاں اس جیل کی اندھیری کوٹری سے نکالے گا۔ زندگی یوں روح بدلے گی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میرے رو کر ہر روز رات کو اللہ سے یہی دعا کرتی کہ یا اللہ میری بے گناہی ثابت ہو جائے اور میں یہاں سے چھوٹ کر نکل جاؤں۔ نہ جانے کس کی بددعا لگ گئی، مجھے شاید اسفر کی بددعا لگ گئی تھی۔ مجھے آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ میرے شوہر کا قاتل کون تھا، پر حیرت انگیز طور پر یہ بات ہوئی کہ میں جیل میں خط ملنا شروع ہو گئے تھے جس میں اس بات کا اعتراف کیا جاتا تھا کہ میں نے تمہارے شوہر کو مارا ہے اور مجھے معاف کر دینا۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے، پر اس سے کئی زیادہ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ تم میری وجہ سے جیل کی صلاحوں کے پیچھے ہو۔ لکھنے والا اس میں اپنی جنس ظاہر نہ کرتا تھا، بس ایسی باتیں لکھی ہوتی جس سے گمان ہوتا کہ آیا یہ لڑکے کا خط بھی ہو سکتا ہے اور لڑکی کا بھی۔ میں نے عدالت میں ثبوت کے طور پر وہ خط جمع کروانے کی کوشش کی تھی لیکن جیل میں شاید تمام لوگ رشوت کھا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرا خط اعلیٰ عدالت تک پہنچانے سے پہلے ہی برباد کر دیا تھا۔ اب تو جیل میں وہ خط ملنا بھی بند ہو چکے تھے۔ میں تقریباً 2 سال تک جیل کی صلاحوں کے پیچھے رہی۔ جیلر ایک انتہائی بدکردار شخص تھا۔ وہاں موجود جیل کی ہر عورت کو اس نے برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری باری بھی جلد آنے والی ہے اور وہ مجھے پورا برباد کر کے چھوڑے گا۔ افسر اسی وقت ہوا جب رات کے آخری پہر میں نے جیلر کو اپنی اندھیری کوٹری میں پایا تھا اور پھر اس کے بعد میری عزت پر حملہ کر دیا۔ میں چلائی تھی، چیخی تھی، پر وہاں میری مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے میری عزت کو تار تار کر دیا تھا۔ محض 25 سال کی عمر میں نے اپنی زندگی کے انتہائی برے دنوں کا سامنا کر لیا تھا۔ اس دن میں شدت سے روئی تھی اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اب میرے صبروں کی حد مکمل ہو چکی ہے، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، میرے صبر کا جام چھلک گیا ہے، میں اب مزید یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ یا اللہ تو کوئی رستہ نکال، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، مجھے یہاں سے باعزت بری کر دے۔ صبح ہوتے ہی میں نے زور زور سے رونا شروع کیا تو جس جیلر کی ڈیوٹی ختم ہوئی تھی اس نے مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی اور اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہ بچا تھا۔ واحد عزت تھی جو میں کھو چکی تھی، اس لیے میں نے اس کی کسی بات کو خطر میں لائے بغیر زور زور سے وہاں موجود تمام لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس شخص نے میری عزت پر حملہ کیا ہے اور مجھے لوٹ لیا ہے۔ میں اس پر مقدمہ درج کرانا چاہتی ہوں۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ وہاں موجود کانسٹیبل رحم دل تھا۔ اس نے میری بات اعلیٰ حکام تک پہنچا دی تھی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ میری آواز صرف جیل کی حدود تک محدود نہیں رہی بلکہ اس کی باز گشت دور دور تک سنائی دی گئی ہے۔ میں رو پڑی تھی۔ یہ خبر ٹیلی ویژن پر ایک پٹی کی صورت میں چل پڑی تھی۔ جیل میں موجود قتل کے ملزمہ پر جیلر کی طرف سے حملہ۔ جیل میں موجود ملزمہ کی عزت جیلر نے لوٹ لی۔ مجھے
مجھے باقاعدہ طور پر وہاں کمرے میں بلا کر یہ خبر سنائی گئی تھی۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا، یہی سچ تھا۔ اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ عزت تو چلی گئی تھی، اب اگر یہ عزت دوبارہ اچھل جاتی تو اس میں کیا ہی برا تھا۔ میں کسی حال میں بھی اس جیلر کو نہیں چھوڑ سکتی جس نے مجھ سے پہلے بھی نہ جانے کتنی عورتوں کے ساتھ غلط سلوک کیا تھا۔ میں رو رو کر تھک چکی تھی۔ میڈیا کے لوگ آ کر مجھ سے بیان لے رہے تھے۔ جب میں نے ہاتھ جوڑ کر وہاں لوگوں سے کہا تھا کہ میرے کیس میں دوبارہ سے نظر ثانی کی جائے، میں نے اپنے شوہر کو نہیں مارا، یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے میڈیا میں پھیل گئی۔ پہلے نئے سرے سے میرے کیس کو دیکھا جانے لگا۔ میری شادی کی ویڈیو کو دیکھا گیا جس میں واضح طور پر پتہ چل گیا کہ میرے شوہر کو زہر دے کر مارا گیا تھا، اور وہ عورت جو منہ پر دوپٹہ باندھ کر میرے شوہر کو دودھ کا گلاس دے گئی تھی، دراصل اس دودھ میں زہر ہی موجود تھا۔ میں باعزت بری ہو گئی تھی، لیکن جو خبر اس خبر سے پہلے چل چکی تھی کہ جیلر نے میری عزت لوٹ لی ہے، میرے گھر والوں نے مجھ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا۔ امی بائی کے رحم و کرم پر تھیں، کیسے مجھے اپنے گھر میں قبول کرتی۔ مجھے لگا تھا کہ میری زندگی آسان ہو گئی ہے، لوگ مجھ سے معافی مانگیں گے، مجھ سے ہمدردی کریں گے اور مجھے ایک بار پھر سے اپنے گھر میں پناہ مل جائے گی۔ لیکن میں بے حد غلط تھی۔ جو کچھ میں نے سوچا تھا سب کچھ اس کے برعکس ہوا تھا۔ چچی جان نے مجھ سے معافی تو کیا ہی مانگنی تھی، انہوں نے تو ابھی تک مجھے ہی قاتل قرار دیا تھا۔ انہوں نے مجھے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ چاہے تم باعزت بری ہو چکی ہو، تمہارا کیس کھل چکا ہے، لیکن ہمارے بیٹے کی موت کی ذمہ دار تم ہی تو ہو۔ تم اس کی زندگی میں آئی اس دنیا سے، تم نے ہی اسے دنیا سے رخصت کر دیا۔ ہم تمہیں قیامت تک معاف نہیں کریں گے۔ میں رو پڑی تھی۔ اب میں ان کے سامنے کوئی وضاحت نہیں دینا چاہتی تھی کہ ہر وضاحت بیکار ہو چکی تھی۔ جسے نہ سمجھنا تھا وہ سمجھ کر بھی نہ سمجھ رہے۔ اس میں بھلا کیا ہی کر سکتی تھی۔ میں انتہائی لٹے پٹے انداز میں اپنے گھر کی طرف گئی تو امی نے مجھے صاف اور واضح طور پر بتا دیا کہ اب تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر تم باعزت بری ہو کر آ جاتی ہو تو ہم تمہیں اپنے گھر میں رکھ لیتے، لیکن تمہاری عزت لوٹ جانے کے ہر طرف چرچے موجود ہیں۔ ہم تمہیں دوبارہ قبول نہیں کر سکتے۔ ہم ایسی لڑکیوں کو کیسے دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں جس کی عزت کے لٹ جانے کی خبر چاروں جانب پھیل چکی ہو۔ ایسے میں تم خود ہی بتا ہم کیسے تمہیں اپنے گھر میں رکھیں۔ ہر کوئی ہمیں یہی باتیں سنائے گا کہ تمہاری بیٹی تو وہی ہے نا جس کی عزت جیلر نے لوٹ لی تھی۔ یہ کہہ کر امی رو پڑی تھی اور میں سمجھ گئی تھی کہ امی کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ بائی کے الفاظ ہیں جو امی نے ازبر کیے ہوئے ہیں، ورنہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتی ہیں اور مجھے یوں نہیں چھوڑ سکتی۔ لیکن امی کو بھی اپنی 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ چکے تھے۔ میں نے انہیں اس بات کے لیے معاف کر دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں خود آگے بڑھوں گی اور یہ فیصلہ کر لوں گی کہ مجھے اب ان تمام لوگوں کو بلا کر اپنی زندگی نئے سرے سے چلانی پڑے گی۔ پر اس وقت میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی موجود نہیں تھی۔ تعلیم بھی میں نے کچھ خاص حاصل نہیں کی تھی کیونکہ شادی کا شور مچ اٹھا تھا۔ پر اب میں کیا کرتی؟ اس کشمکش میں وہاں سڑک پر بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ میرے برابر ایک فقیر آ کر بیٹھ گیا اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک بار پھر سے میں نے اپنی عزت کھونے والی ہوں۔ میں نے فقیر سے دور جانا مناسب سمجھا تو میرے پیچھے پیچھے آ گیا۔ مجھے کہا بنش، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کس کرب سے گزر رہی ہو۔ جس کرب سے تم گزر رہی ہو وہ تمہارے اس درد کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پہلے کی طرح ہو جائے گا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ فقیر کی زبانی یہ الفاظ سن کر میں پتھر کی ہو گئی۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہ آیا میں کس سہارے کی تلاش میں تھی۔ مجھے چھت کی ضرورت تھی، 2 وقت کی روٹی کے لیے میں ترس رہی تھی۔ جیل سے چھوٹے 2 دن ہو چکے تھے اور میں ڈنگ کا کھانا بھی نہ کھایا تھا۔ فقیر نے مجھے کھانا دیا تھا، میں نے وہ کھانا حلق میں آنسو کے گولے کے درمیان اتارا تھا اور تب میں نے اس فقیر کو دیکھ کر فوراً سے ہاں کر دی تھی۔ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری یہ بات سن کر اس فقیر نے محبت سے میری طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر کل میں تمہیں اپنے ساتھ بیاہ کر اپنے گھر لے جاؤں گا۔ فی الحال تم اس جھونپڑی میں گزارا کرو۔ وہ مجھے ایک جھونپڑی میں لے آیا تو کل تمہاری شادی کا جوڑا بھی دے دیا جائے گا اور پھر میں نے تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نہ؟ تم ایک بار پھر سے سوچ لو۔ فقیر کی میلی کچیلی داڑھی اور اس کا میلا بدن دیکھ کر مجھے لگا تھا میں نے غلط فیصلہ کیا ہے، پر اپنے سر پر کھلے آسمان کو کب تک موجود رہنے دیتی؟
اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس فقیر سے شادی کر کے رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مجھے کسی سیڑھی کی تلاش تھی، اگر وہ غریب تھا تو غریب ہی صحیح، میں اس کے ساتھ بھیک مانگ کر گزارا کر لوں گی۔ زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ شہزادیوں کی طرح زندگی گزارنے کے بعد میں اپنی زندگی میں مجھے بھیک بھی مانگنی پڑے گی، اور زندگی اس قدر بدترین ہو جائے گی کہ جیل سے جان چھوٹی تھی۔ اس بات کے لیے ہی میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا تھا۔ اب آگے کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، میں نے خود کو خود ہی تسلی دی تھی۔ مجھے صبح ہی صبح ایک عورت کے ہاتھوں شادی کا جوڑا بھجوایا گیا۔ شادی کا جوڑا دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ ایسا خوبصورت جوڑا آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنا پیارا جوڑا میں پہنوں گی، ایسا جوڑا تو میں نے رامس اور اپنی شادی کے موقع پر بھی نہیں پہنا تھا۔ میں نے لباس زیب تن کیا تو ایک گاڑی مجھے لینے آ گئی۔ میں حیران تھی کہ فقیر ہے، وہ اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی، پر اپنے ذہن کو تمام سوچوں سے آزاد کر کے میں اس گاڑی میں پارلر تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ وہاں مجھے خوبصورتی سے تیار کیا گیا اور پھر گاڑی ایک اجنبی جگہ لے جائے گی، جہاں مجھ سے حجاب قبول کے لیے اجازت طلب کی گئی۔ میں اپنے شوہر کو نکاح میں قبول کر لیا اور اپنی زندگی اس کے نام کر دی، یہ جانے بغیر وہ کون ہے، کیسا ہے۔ زندگی اتنی تلخ ہو چکی تھی کہ میں اس بات کی ضرورت ہی محسوس نہ کی، مجھے بس ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے میں نے اس فقیر کی پیشکش قبول کر لی تھی، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ گاڑی ایک بنگلے کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے یہی کہا تھا کہ تم میرے گھر آ جانا، میں تمہارے سامنے تمہیں قبول کر چکا ہوں، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے ریکارڈنگ بھیج دی تھی۔ حیرت انگیز طور پر میں انہیں دلہا بنے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اگر دیکھ لیتی تو شاید میں انہیں کبھی اپنے شوہر کے روپ میں قبول نہ کرتی۔ میں جیسے ہی کمرے میں پہنچی، تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تو میرے سامنے میرے شوہر کی حیثیت سے اسفر کھڑا تھا۔ میرے ہاتھوں پیر کانپنے لگے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسفر سے پوچھا۔ اسفر نے پیچھتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ تمہارا شوہر، میں ہی تمہارے کمرے میں آؤں گا نا؟ یہ سن کر میرے پیروں تلوں سے زمین کھسک گئی۔ میں تمہیں اپنا شوہر نہیں مانتی، چلے جاؤ یہاں سے، تمہاری وجہ سے میرا اتنا بڑا الزام لگا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اسفر نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ میں نے اس کے باہوں میں مچلنے لگی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے آزاد کر دو۔ میں تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ میری جان حلق آ گئی تھی، میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اگلے دن جب ہوش آیا تو اسفر میرے سامنے شرمندہ کھڑا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں قصوروار ہوں، میں نے ہی رامس کو زہر دینے کی کوشش کی تھی، لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ میں نے جس کرائے کے قاتل کو خریدا تھا، میں نے اسے فون کر کے منع کر دیا تھا۔ اس نے میری بات مان لی تھی۔ میرے اوپر سے ضمیر کا ایک بوجھ ہٹ چکا تھا۔ میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے مجھے اپنی کہانی سنانے لگا، لیکن پھر وہ ہوا جس کا میں نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ جس کرائے کے قاتل کو میں نے رامس کو مارنے کے لیے خریدا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ رامس کی وہ گرل فرینڈ تھی جسے رامس چھوڑ چکا تھا۔ وہ یہ بات برداشت نہ کر سکی۔ اس نے رامس کو میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی زہر دے دیا تھا۔ کہیں نہ کہیں میں ہی قصوروار تھا۔ اس حقیقت کو قبول کر چکا تھا کہ تم اب رامس کی ہو چکی ہو، لیکن شاید اس نے اس حقیقت کو قبول نہ کیا۔ وہ میری پرانی دوست رہ چکی تھی اور میں نے اس کا انتخاب بھی اس لیے کیا تھا، پر مجھے کیا پتا تھا کہ وہ رامس کو نفرت میں اس حد تک آگے بڑھ جائے گی، اسے موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ فقیر بن کر تمہیں شادی کی پیشکش کرنے کی میری یہی وجہ تھی کہ مجھے لگتا تھا میری وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ تمہاری زندگی میں جتنی مشکلات آئیں میری وجہ سے آئیں۔ میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چکا تھا، میرا ذہنی توازن جیسے اپنی جگہ پر نہ رہا تھا۔ جس دن مجھے پتا چلا کہ تم جیل سے رہا ہو کر واپس آ رہی ہو، تب میں نے سوچ لیا میں تمہیں اسی وقت رستے میں گھیر کر شادی کی پیشکش کروں گا۔ اگر تم نے شادی کی پیشکش قبول کر لی تو میں تمہیں زندگی میں تمام خوشیاں دے دوں گا۔ اگر تم نے شادی کی پیشکش قبول نہ کی تو اس دن میری زندگی کا بھی آخری دن ہوگا۔ میں نے سن ہوتے ہوئے دماغ کے ساتھ اسفر کی زبانی یہ کہانی سنی تھی۔ میں ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ میرے پاس کھڑا میرے آنسو پوچھ رہا تھا۔ اگر وہ گھر والوں کو پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچیں گے کہ واقعی میں اس کی قاتل ہوں۔ اگر سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو تو یہ مقدمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ پر سے ختم کر دو اور رامس کے قاتلوں کو گرفتار کراؤ، تبھی میرے دل کو سکون پہنچے گا۔ اسفر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور اگلے ہی دن وہ اپنی گواہی لے کر تھانے پہنچ چکا تھا۔ تھانے والوں میں اس کی گواہی پر رامس کی گرل فرینڈ کو گرفتار کر لیا تھا، اور یوں میری زندگی کے وہ انتہائی مشکل دن جو میں نے کاٹے تھے اسفر کی صورت میں ختم ہوئے تھے۔ اب میں اس کے ساتھ خوش حرم زندگی گزار رہی ہوں۔ ماضی کو بھول کر ہم نے وہ شہر تک چھوڑ دیا ہے جہاں ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں۔
تاکہ ہم دونوں کی زندگی میں کوئی مشکل دوبارہ نہ آئے۔ میں ایک بیٹے کی ماں بن چکی ہوں اور میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اس کی تربیت ایسی کروں گی کہ اسے زندگی میں دوبارہ اسفر اور رامز کی طرح مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں اسے عورت کی عزت کرنا سکھاؤں گی اور اسے یہ سکھاؤں گی کہ عورت کا ایک بار منع کرنے کا مطلب منع کرنا ہوتا ہے۔ اس پر وہ کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ اسفر بھی مجھے دیکھ کر جیتے تھے اور میری دنیا اسفر بن چکے تھے۔ انہوں نے ہی میری زندگی میں مشکل کھڑی کی تھی، انہوں نے ہی میری زندگی میں دوبارہ آسانی پیدا کی تھی۔ اس بات کے لیے میں ان کی جتنی شکر گزار رہتی کم تھا۔ ہم دونوں نے تمام اختلافات اور ماضی کی تمام تلخیوں کو بھلا کر اپنی زندگی کا آغاز کر دیا تھا اور اب ہم 2 بچوں کے والدین بن چکے تھے۔ ہم نے اپنے بچوں کو ہر قسم کی بہترین تربیت فراہم کی تھی اور یہ ثابت کر دیا تھا کہ زندگی میں اگر مشکلات آتی ہیں تو پھر اللہ پاک آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے، اور میری زندگی تو اس بات کی سب سے بڑی مثال تھی۔